اللہ 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 اللہ۔ میرے رسول فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفطر میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلاتن، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولن، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانت مغنمن، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکات مغرمن، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وَآتَى رَجُلُ امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَقَّى أُمُّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب عام ہوگی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے ژالہ باری ہوگی۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے۔ پھر رحمت خدا بندی روٹ جائے گی اور اس کی جزوی عذاب کا اظہار آپ نے چند ایام پہلے ایک کشمیر میں جھٹکا، اور وہ جھٹکا یہاں بھی لگا تھا، وہاں جھٹکے نے تھوڑا سا زور پکڑا، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے۔ ایک جھٹکا 2005 میں لگا تھا، مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں توڑ گیا تھا۔ یہ جزوی عذاب سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ او ماں باپ کے نافرمانوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، اگر خدا کی رحمتیں روٹ گئی، یہ کوڑا عذاب کا پہاڑوں میں چلا تو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ عذاب کا جو کوڑا اگر پنجاب میں برسا، یہ دھوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے، یہ پلازے، ایک ہی جھٹکے میں وہ خاک میں ملا دے گا۔ صاحب، ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت روٹ جاتی ہے، انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا۔ میرے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا بندہ نواز قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے۔ تو آقا فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے ایک خاتون ملی، اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن خیریت؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا بتائیں گے کچھ؟ تو مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ فرمایا جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ میں نے یہ باتیں کی تو اس نے میری باتیں سوشل میڈیا پہ سن لی۔ میری دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے پھر اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن اس ظالم نے پھر مارا؟ کہا اس نے دکھی نہیں کیا، تو نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ کہا تیری باتیں میں نے سنی ہے، سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور مجھے خوف سا آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ اور میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مار رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ بڑی دولت ہے یار۔ حضور فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر عملاً رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور حضور کو بچھڑی ماں یاد آ گئی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار مثال سے عرض کروں گا، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ سر پہ عزت کی دستار دیکھتے۔ میرے دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد پیش کی تو آنکھیں برسنے لگی۔ میں نے کہا بھائی جان یہ خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں؟ اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔
میں 1900 شاہد بھائی بھی آگے بات کریں، میں 1997 میں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے پاس دین سیکھنے گیا. جب میری انگلی حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی تو مجھے فرماتی بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح یہ اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں تو بھی ان راہوں کا مسافر بنے. یہ خواب تھا ان کا. 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بھر رضا ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے. یہ خواب دیکھا، میں نے دوڑ لگا دی. میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں عزت سے نوازا گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے میری ماں ہوتی. میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے بھائی، وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو. انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا، کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اچار سے روٹی کھاتے تھے، کبھی لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. ڈھونڈتا ہے انسان ان بوڑھوں کو کاش ہوتے. کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. تو انسان تلاش کرتا ہے کاش وہ ہوتے. تو میں ان کی عزت کرتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا. جوانوں یہ بہت بڑا. میرے رسول کو ماں یاد آئی، مصلے پہ کھڑے ہیں. حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں، اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا. آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقن وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ کے روئے، اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مقام بدر سے 85، مستورہ سے 25. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش ہے، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. ایسا لگتا تھا کہ جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی. جب نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. حضور مصلے پہ ہے، بچھڑی ماں کی یاد آئی. حضور صحابہ سے فرماتے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا. میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. بہت بڑی دولت ہے ماں باپ، ان کی قدر کرو جوانوں. یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. میرا کہنا ہے یار مانا تم شادی کے بعد بہت مصروف ہو گئے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، کاروبار ہے، یار کم از کم 1 گھنٹہ تو اپنے ماں باپ کے لیے مختص رکھو. آپ 1 گھنٹہ ماں باپ کو تو ان کے پاؤں دباؤ، ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، ان سے دل کی بات کرو، ان سے مشورہ لو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، ان کے لیے پھول لایا کرو، ان کے لیے کپڑے لایا کرو، انہیں باہر سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو.
ये बूढ़े नहीं मरेंगे अगर आप तवज्जो दोगे। ये बूढ़े मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। आप आज से ही अपने माँ बाप को वक्त देना शुरू कर दो तो ये बूढ़े नहीं मरेंगे। हमें गलती लगी, हम समझते ये शायद कि हम जो महाना या हफ्ते बाद 500,000 रुपया देते इसलिए हमारी राहों में बैठे होते हैं, और धोखा लगा है हमें। इन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो सारा पैसा आप पे ही खर्च किया होता है। ये आपके पैसों के भूखे नहीं होते जवानों, ये आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं। आप माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठ के यकीन जानो 10 मिनट गुजार के देखो, आप ऐसा लगेगा फिजाओं में हम उड़ रहे हैं। इज्जतें चाहते हो तो इनके कदमों में रहो। एक दो बात गुफ्तगू समेट लेता हूं, बड़ी अहम और बड़ी जरूरी बातें हैं। देखिए, वालिदैन चले जाएं तो इंसान आरजू करता है काश वो होते तो खिदमत करते। अभी मैंने इतनी बातें सुनाई, और आरजू मछली जिनके माँ बाप नहीं है, काश के होते तो हम खिदमत करते। किसी ने वासिफ अली वासिफ से कहा कि माँ बाप अगर ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहे तो कोई अमल वजीफा है, बहुत बड़ा वजीफा है, अपने साथ ले जाइएगा, अपनी जिंदगी में इसको जगह दीजिएगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं माँ बाप ना हो तो पूछिए जो वो अपनी औलाद छोड़ जाते हैं ना, तो फरमाए उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। देखिए, इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे। कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल दिए जाते हैं, रूढ़ी पे फेंक दिए जाते हैं। और दीवार के मुत्तसिल भाई का घर है, उसके घर में फाके हैं, बच्चे रोते हैं, बिलकते हैं, भाई को परवाह नहीं होती। मैं उस शख्स को जानता हूं जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई मुलाजिम है, भतीजे भी गालियां दे लेते। कितना ही अच्छा था कि 10-20 लाख रुपया भाई को लगा के कारोबार दे देता ताकि वो भी इज्जत की रोटी कमाता। लेकिन हमारी आरजू होती कि ये सारी जिंदगी हमारा मोहताज रहे। और कितना ही अच्छा है इस मजमे में अगर कोई भाई अमीर है तो वो अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले। ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते। वो कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती और राज़िक तू है। हमारा कहना है बहनें वली बना देती है। ये अच्छी लगती नहीं, लेकिन ये भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती है। माँ बाप ना हो तो बहनों के हाथ भाइयों के लिए हमेशा उठे रहते हैं, और बहनें मां का रूप होती हैं यार, इनसे राब्ते में रहा करो। लेकिन ये हमारे घरों में 6-6 महीने भी ना आए तो हमें कभी इनकी याद ही नहीं आई। ये तो बेचारी माँ बाप के बाद अगर छुट्टियों में भाई के पास रहने आ जाए ना तो 2 दिन बाद वो वापस घर चली जाती। भाई के तेवर ही ऐसे होते हैं। कैसे भाई हो यार, तुम्हें बचपन का जमाना भूल गया? तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती थी, तुम्हारी भलाई लेती थी, आज तुझे बहन की याद ही नहीं आती। लोग हमसे मसला पूछते मौलवी साहब बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए। तोहफा क्या मांगते हो? जमीन मांगते हो? बहन देगी तुम्हें जमीन। वो जानती थी अगर मैंने जमीन ना दी तो भाई हमेशा के लिए मेरे साथ राब्ता खत्म कर लेगा। भाई 10 जो ना नफरत का 10 सिखा के जाता है कि फूफो को मुंह नहीं लगाना, मैं मर गया तो इसको मेरा मुंह ना दिखाना, और उससे 5 करोड़ की जमीन हथिया ली, तोहफे में ले ली, और तुम्हें कभी उसकी याद भी ना आई, कभी उसे अपने पास भी नहीं बुलाया। ये मेरे नबी की सुन्नत है कि बहनें जब घर आए तो उनको खाली हाथ ना मोड़ो, उनकी झोलियां भर के भेजा करो। लेकिन हमारा बहनों के साथ राब्ता। और मैं सवाल करूंगा आप लोगों से, बच्चों के दिल में खाला का प्यार होता है, फूफो का क्यों नहीं होता? रिश्तों की कदरें सिखानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के दिल में खाला का प्यार है, फूफो का क्यों नहीं आता? मेरे बच्चों की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहनें आए तो मेरे बच्चे फूल लेके इस्तेकबाल करते हैं। अपनी बहनों को इज्जत दो। और एक बात याद रखिएगा, जिस घर में बहन बेटी खुश नहीं रोती हुई घर से जाएगी, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे।